پڑھی تھی کہ جو مجبوری کی حالت میں نماز میں کپڑوں کے ساتھ متعلق ہوں تو وہ معاف ہیں. ان میں سے ہم آج پانچویں چیز پڑھیں گے. پانچویں چیز یعنی حالت اضطرار میں. حالت اضطرار سے کیا مراد ہے؟ لفظ اضطرار کا معنی ہے مجبوری. ٹھیک ہے، حالت اضطرار، مجبوری کی حالت میں نجاست کے معاف ہونے سے کیا مراد ہے؟ حالت اضطرار، مجبوری کی حالت میں نجاست کے معاف ہونے سے کیا مراد؟ کہتے ہیں کہ اگر انسان کا بدن یا کپڑا نجس ہو جائیں اور انہیں پاک کرنا یا دوسرے پاک کپڑوں کا بندوبست کرنا ممکن نہ ہو تو اسی میں نماز ادا کر سکتا ہے. یہ حالت اضطرار ہے، مجبوری کی حالت میں. ٹھیک ہے، اضطراری حالت میں، مجبوری کی حالت میں کپڑے کو پاک کرنے کا بندوبست یا کپڑے کو تبدیل کرنے کا بندوبست نہ کر سکے تو یہ مجبوری ہے، لہذا نماز معاف نہیں ہے. وہ اس مجبوری کی حالت میں بھی نماز کو ادا کرے. اگلا مسئلہ ہے کہ اگر فی الحال انسان مجبور ہو لیکن نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے نجاست کو پاک کرنا ممکن ہو تو آیا انتظار کرنا ضروری ہے؟ انسان مجبور ہے، ٹھیک ہے، نماز کا وقت پڑا ہے کافی، تو کیا وہ انتظار کرے اپنی مجبوری کے ختم ہونے کا؟ مثال کے طور پر کپڑے اس کے پاس نہیں ہیں، مجبوری ہے کہ ابھی کپڑے نجس سے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو کہیں سے پاک کپڑوں کا بندوبست ہو سکتا ہو نماز پڑھنے سے پہلے، یا پاک کرنے کا بندوبست ہو سکتا ہو تو آیا انتظار کرے؟ کہتے ہیں کہ اگر وقت ختم ہونے سے پہلے پاک کیے جا سکنے کا اطمینان ہو تو ضروری ہے کہ تاخیر و انتظار کرے، ورنہ ضروری نہیں ہے. وقت ختم ہونے سے پہلے کپڑوں کو پاک کرنے کی امید ہے کہ وقت ختم ہونے سے پہلے میں کپڑے پاک کر لوں گا یا اور کپڑے میسر آ جائیں گے، مل جائیں گے کہیں سے ادھار، یا مطلب کہ گھر سے نئے کپڑے جو ہے وہ پاک صاف کپڑے مل سکتے ہیں نماز کے وقت ختم ہونے سے پہلے، تو ضروری ہے کہ انتظار کرے کپڑوں کے پاک کرنے کا یا کپڑوں کے بندوبست ہونے کا انتظار کرے. اگر نہیں ہو سکتا انتظار کے دوران جو ہے وہ نہیں مطلب کہ کپڑے میسر آ سکتے یا پاک نہیں کر سکتا تو پھر ضروری نہیں. یا اگر بر وقت نجاست کے ساتھ پڑھنے کا سبب تقیہ ہو تو بھی انتظار کرنا ضروری نہیں ہے. تقیہ کی بنا پر، اب تقیہ کیا ہے اس بات کو سمجھیں. تقیہ سے مراد یہ تقیہ ہے یا جو چارپائی کے اوپر رکھ کر ہم سوتے ہیں وہ تقیہ ہے؟ نہ، تقیہ سے مراد یہ ہے کہ کسی جابر، ظالم، یا مثال کے طور پر جہاں زندگی کے جانے کا خوف ہو تو وہاں آپ نماز جو ہے وہ مثلاً کہ اس نماز کو آپ جو ہے وہ اسی نجس لباس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو روزے کو ہم جو ہے وہ، یا یہ مثال لے لیں کہ آپ جو ہے وہ جہاں جاتے ہیں ایک ایسی مسجد میں کہ جہاں متعصب لوگ رہتے ہیں، آپ اگر اپنے مسلک کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں یا ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں ہاتھ کھولنے کو وہ سخت جو ہے وہ ناپسند کرتے ہیں یا ہاتھ باندھنے کو وہ سخت ناپسند کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کی جان کو خطرہ ہے کہ اگر ہم ہاتھ کھولیں گے تو یہ ہمیں جو ہے وہ مار دیں گے. ٹھیک ہے، ہاتھ کھولیں گے تو ہمیں یہ مار دیں گے، تو وہاں آپ تقیے کے طور پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں گے. یا مثال کے طور پر روزے کا وقت جو ہے وہ ان کا پہلے ہے، آپ کا بعد میں ہے، تو آپ جو ہے وہ متعصب لوگ ہیں، دشمنی رکھنے والے لوگ ہیں، تو وہ آپ کا روزہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ان کے ساتھ روزہ افطار نہیں کر رہے، بعد میں کر رہے ہیں،
تو وہ جان جائیں گے کہ یہ تو فلاں مسلک کا بندہ ہے، فلاں مذہب کا بندہ ہے، تو اس مذہب کو وہ پسند نہیں کرتے، تو وہ قتل کرنے پہ آ جاتے ہیں، تو وہاں تقیے کے طور پر آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ روزہ افطار کر دیں، آپ کا روزہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس افطار کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس چیپٹر کا آخری مسئلہ ہے، اس باب کا آخری مسئلہ ہے، دودھ پینے والے بچے کو پالنے والی خاتون کا لباس اکثر اوقات پیشاب سے نجس ہو جاتا ہے، تو کیا وہ اسی لباس میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ جو بچہ دودھ پیتا ہے، اس کو جو عورت پالتی ہے، ہر وقت اسے اٹھائے رکھتی ہے، اس بچے کے پیشاب سے اس عورت کا لباس نجس ہو جاتا ہے، تو کیا اسی لباس سے وہ نماز پڑھ سکتی ہے؟ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر اس کے پاس کوئی اور لباس نہ ہو جسے پہن کر نماز پڑھ سکتی ہو، کوئی اور لباس نہیں ہے اس کے پاس جسے وہ پہن کر نماز پڑھ سکے، وہی ایک ہی لباس ہے، اور اسی نجس لباس کو پاک کرنا یا دوسرے لباس کا بندوبست کرنا شدید مشقت کا باعث ہو، اسی لباس کو پاک کرنا یا دوسرے لباس کا بندوبست کرنا شدید مشقت کا باعث بنتا ہے، تو اسی نجس لباس میں نماز وہ پڑھ سکتی ہے۔ یہ شریعت نے کہا ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، پیغمبر اکرم کی شریعت کا مسئلہ ہے کہ جہاں مشقت ہو، جہاں کپڑے میسر نہ ہوں اور نماز کا وقت جا رہا ہو، تو وہاں آپ نماز جو ہے انہی کپڑوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، نماز ضروری ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ بس صلی اللہ علی محمد